آج کل ذہنی دباؤ کی ایک بڑی وجہ اپنے ارد گرد کے کم عقلوں سے نمٹنا ہے۔ ایک دانا شخص سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا خوش کیسے رہتے ہیں؟ اس نے کہا میں بیوقوف لوگوں سے بحث نہیں کرتا۔ پوچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ دانا شخص بولا میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا پھر بھی آپ کو اپنی بات یا اپنا موقف منوانے کے لیے اس کو کوئی دلیل تو دینا چاہیے۔ اس پر اسی دانا شخص نے ایک تاریخی جواب دیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ کسی دانشور کا قول ہے کہ لعنت بھی کیا چیز ہے کہ ایڈریس نہ بھی لکھو تو بھی مستحق افراد تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ پٹواریوں کی نانی بہت تیاری کر کے جلسہ گاہ پہنچ گئی۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ بارش شروع ہو گئی۔ اس کے بعد کیا تھا کہ امانت مستحق افراد تک پہنچ ہی گئی۔ میرے سر پہ یہ چھت رکھ رہے ہیں، نہ کریں۔ بارش میں کھڑے ہیں تو مریم بھی بارش میں کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ A few moments later. پلان بنایا مسلم لیگ کو توڑنے کا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا پلان بنایا۔ ہم بھی کتنے جاہل لوگ ہیں، سارا دن موبائل ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ آن ہے، گوگل پر دنیا جہان کی جنرل نالج حاصل کر کے سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ہر معلومات سے واقف ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی تھی۔ اللہ بخشے مولانا صاحب کو جس کی باتوں سے ہمیں ہفتہ وار دنوں کی ترتیب کا علم ہوا ہے۔ شکریہ مولانا صاحب۔ میں پی ڈی ایم کی قیادت کی نمائندگی کرتے ہوئے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں، آج جمعے کا دن ہے، کل ہفتہ ہے، پرسوں اتوار اور اس کے فوراً بعد سوموار۔ سب لوگ چیخ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے تھائی لینڈ کا دورہ کیوں کیا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا کا دورہ 73 کے آئین کے تناظر میں بالکل جائز ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں؟ جناب وہ تو بے پردہ خواتین کو غصے سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دھن بدلو نیتا کل تک ایک دوسرے کی پگڑی اچھال رہے تھے، آج وہی ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہیں، جیسے کم کے میلے میں بچھڑے ہوئے بھائی سالوں بعد ملے ہوں۔ چودھری اعتزاز احسن انہیں آئینہ دکھا رہے ہیں۔ شریف نے کہا تھا گلیوں میں تجھے گھسیٹوں گا، پیٹ سے تیری دولت نکالوں گا۔ وہ اب چل کے جاتا ہے، اگر آصف زرداری کیونکہ یوں کہے نا چل کے آئے، اب وہ آصف زرداری کے چرنوں میں بیٹھا۔ جب مداری ایوانوں میں پہنچ جائیں تو پاکستانی عوام کو فری میں ایسے تماشے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں، قاسم کے ابا نے پی ایم صاحب کو آٹے دال کا بھاؤ بھی بھلا دیا ہے۔ غریب آٹا لے 100 روپے کلو، 150 روپے کلو ہے۔ نہیں اور زیادہ بکواس مت کر۔ 100 روپے کلو۔ تیرا باپ یہاں چھوڑ کر گیا تھا کہ تیری ماں؟ لازم تو نہیں ہے کہ حکومت ہی مذاق کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہماری پاکستانی عوام بھی جلی بنی بیٹھی ہے۔ کوئی اینکر سوال کرے تو اسے بھی کھری کھری سنا دیتے ہیں۔ مانگ رہے ہو بکرے کا؟ 1.5 لاکھ۔ 1.5 لاکھ؟ یہ منڈی اس دفعہ بہت چڑھی ہوئی ہے۔ کیا کرو، حکومت ہم پہ چڑھی ہوئی ہے۔ میں بیجال میں جا رہا ہوں کہ کیا کریں۔ کسی عقل مند نے کہا ہے کہ ذلیل ہونے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ قدرت کی طرف سے عطا کردہ ہے، بس جو حقدار ہے اس تک پہنچ جاتی ہے۔ گڈیاں دے ویلوں دے نہ ڈھولا تو جمدار نہ سوی ذلیل۔ ایک نوجوان بدعنوان سیاستدان کو کھری کھری سنا دی اور نوجوان کا منہ دیکھتے ہی رہ گئے، کچھ نہ بول پائے۔
सवाल। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने उंगलियां हिला के ये कहा था कि मैं जरदारी को पार्टी चौक में उल्टा लटकाऊंगा, और जरदारी भी यही कहता है कि मैं नून लीग को उल्टा लटकाऊंगा, दोनों ने नहीं लटकाया। लेकिन हम यूथ आपसे आज वादा करते हैं कि हम आप दोनों को उल्टा लटकाएंगे। इरशाद भट्टी और काशिफ अब्बासी बहुत शरीर है यार। पीएम साहब ने अगर गिनती करके आम मियाँ बीवी में बांटे हैं तो ठीक ही किया है। अब अगर वो घर जाकर लड़ पड़ते तो सारा इल्जाम बेचारे पीएम साहब पर आ जाना था। और मैंगो डिप्लोमेसी तो कमाल है शहबाज शरीफ साहब की। उन्होंने बताया कि आधे आम आपके लिए हैं, आधे आपकी मिसेस के लिए हैं। और मुझे याद आ गया कि वो इन्हीं पता नहीं उनको ये डर क्यों था कि सारे एक को ही रख लेगा। नहीं वो डर बनता है उनका, क्योंकि इन्हें सारे ही रख लेने, जेडे साढ़े हिस्से के सन वो भी रख। मस्जिद के इमाम साहब फरमाते थे जो लोग गुनहगार हैं उनके मरने के बाद कब्र में ऐसी ऐसी बलाएं आती हैं कि जिसे देखते ही इंसान खौफ से पिघलने लगता है। वो बलाएं इतनी डरावनी होती हैं, जीते जी वो बलाएं नजर आएंगी। ये तो नहीं कहा था, या अल्लाह तौबा, ये कैसा माजरा है। नो 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 कुछ भी न कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। पाकिस्तानी अवाम बेचारी भी क्या करे, जो दिल कहता है उस पर हुकूमत नाराज हो जाती है। लेकिन इन भाई साहब ने तो न कहते हुए भी कह दिया। कल वोट किसको देंगे? पीटीआई का बोला था पकड़ा जाऊंगा, नून लीग को मैं दे नहीं सकता। बात खत्म हो गई। आपने तो बड़ी गहरी बात की है। हम की है, जो पीटीआई का बोलेगा उसको उठा लेंगे। बस हाँ, लोगों को समझ आनी चाहिए, ये बस समझ आनी चाहिए ना। अब नून लीग को हमने देना नहीं है।